میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ چشتیوں کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت طیبہ میں عام انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے رہنمائی کے بہت سارے ضابطے اور اصول اللہ کریم نے رکھے ہیں، کیونکہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ جسے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات آقا کریم علی تحیت و ثنا نے اپنا نائب بنا کر ہند میں بھیجا ہے۔ آپ نبی اکرم علی تحیت و ثنا کی آل میں سے بھی ہیں، آپ کی مبارک نسل پاک میں سے بھی ہیں، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ نائب رسول فی الہند ہیں، عطائے رسول ہیں۔ اللہ کریم نے اپنا نائب بنا، رسول کریم علی تحیت و ثنا نے اپنا نائب بنایا، رسول کریم علی تحیت و ثنا نے خاص طور پہ ہندوستان کو آپ کو عطا فرمایا۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو ہندوستان جس طرح کے اپنے نام سے ظاہر ہے، یہ تو عمومی طور پہ ہندوؤں کی بستی ہے، جہاں پہ ہندوؤں کا راج تھا، مشرکانہ عقائد تھے، مشرکانہ رسومات تھیں۔ اس ماحول میں آپ جلوہ گر ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے ہاتھ پہ 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے دین اسلام کی نعمت حاصل کی، کیونکہ آپ نائب رسول ہیں، آپ عطائے رسول ہیں۔ تو آپ نے اپنے مبارک اسوہ حسنہ سے، اپنی حیات طیبہ سے اور دعوت دین کے قرآنی اصول سے جو ہندوؤں کے دلوں کی دنیا بدلی اور مشرکوں کو توحید پرست بنایا، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ تو آج کی اس خاص مجلس میں ہم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بطور مبلغ اسلام کہ آپ نے اسلام کی پریزنٹیشن کیسے کی، اسلام کیسے پہنچایا، کون سے اصول اور ضابطے آپ نے اپنے پیش نظر رکھے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز وہ آیہ مبارکہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ دعوت دو اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت میں آپ نے احقاق الحق کرنا ہوتا ہے، اصالۃ الحق ہوتا ہے، حق کو حق کر کے واضح کرنا ہے، حق تک پہنچانے کی دلیل دینی ہے، اسے حکمت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، جس میں کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جس میں کوئی مخاصمہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی گالی گلوچ کا تبادلہ نہیں ہوتا، جس میں دست و گریباں چاک نہیں ہوتے، بلکہ دلائل کی دنیا میں انسان قدم رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن عزیز میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو اصول بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، ان میں یہ مابین فریقین کے مابین جو مکالمہ ہے اسے فروغ دیا گیا ہے، چاہے کسی مسلک سے، کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے آ کر یہ دیکھا کہ بر صغیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی نفسیات کیا ہیں۔ جب تک داعی اسلام ماہر نفسیات نہیں ہوتا،
اس وقت تک جن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنا ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اصول کون سے کار فرما ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں لوگ قوالی کو، جسے سما کہا جاتا ہے، اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ نے نفسیات کے مطابق وہی اصول اپنایا، وہی طریقہ کار اپنایا، اور آپ نے سما کو پسند فرمایا، اور سما کے ذریعے اللہ کی حمد اور مناقب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور جس طرح لوگ ان چیزوں کی طرف راغب تھے، آپ نے اپنے پیغام کو اسی ذریعے سے پہنچایا۔ آج کے زمانے میں ذرا یہ سمجھیے کہ جو جدید ذرائع تبلیغ ہیں، اسلام کی دعوت کے جدید ذرائع ہیں، جن کو آج مشرک، کافر، غیر مسلم اپنے مقصود کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آج کا داعی، اسلام کی طرف دعوت دینے والا داعی اللہ، اگر ان سارے ذرائع کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ کیسے اپنا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے؟ اگر ان سارے ذرائع پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اور ان کا رستہ مسدود کرنے کی کوشش کرے گا تو پیغام کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو آپ نے وہی ذریعہ استعمال فرمایا اور سما کو پسند فرمایا، اس میں ذوق توحید کو پیدا کیا، اس میں شوق رسالت کو پیدا کیا، اور لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور جہاں شاید چند مسلمان بستے تھے، نائب رسول کی آمد کے بعد اور عطائے رسول کی جلوہ گری کے بعد، اور آپ کو زمانہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ صرف مسلمان نواز نہیں ہیں، آپ غریب نواز ہیں۔ اور آج بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے در پہ ہر مذہب کے لوگ حاضری دے کر اس بات میں تیقن پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ان پہ ایمان یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو نوازتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہر غریب کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ کو کیونکہ اللہ کے پیارے رسول نے خود عطا فرمایا تھا، آقا کریم نے خود نوازا تھا، تو ان کے نوازنے والے آقا کریم ہیں، تو انہوں نے پھر آ کر ہندوستان میں لوگوں کو نوازا اور عطا کیا۔ تو پھر 99 لاکھ لوگوں تک آپ کا پیغام یہ پہنچا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جس وجہ سے آپ نے دین اسلام کو عام کیا، تو سلسلہ چشتیہ کا کیونکہ بنیادی تعارف آپ کی ہستی ہے۔ ریوائیول جو سلسلہ چشتیہ کا ہوا، سلسلہ چشتیہ کو یوں کہیے جو عروج ملا، سلسلہ چشتیہ جب اوج ثریا تک پہنچا، اور پوری دنیا میں جب سلسلہ چشتیہ کا پیغام پہنچا تو اسی ہستی کے ذریعے پہنچا جنہیں زمانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو آپ کی دعوت اسلام میں جو سب سے بنیادی وصف تھا وہ تھا خدمت خلق۔ خدمت خلق وہ چیز ہے کہ آپ کے در پہ آنے والوں کو وہاں ضرورت کی ہر چیز نصیب ہوا کرتی تھی، اور وہی سلسلہ چشتیہ کا یہ فیضان جو حضرت خواجہ غریب نواز سے شروع ہوا، آج ہر چشتی درگاہ میں ہمیں وہی رنگ نظر آتا ہے۔ جہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے، جہاں تربیت کی بات ہوتی ہے، جہاں نماز پنجگانہ کی بات ہوتی ہے، وہاں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ کھانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو چشتی درگاہوں میں لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خاص طور پہ انسانی ضروریات اور انسانی نفسیات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے خدمت خلق کا، وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ہر آنے والے کی ضرورت کو پیش نظر رکھا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا، وہ چاہے کھانے کی ضرورت ہے، چاہے لباس کی ضرورت ہے، چاہے رہنے کے مکان کی ضرورت ہے، چاہے عزت نفس کے تحفظ کی ضرورت ہے، چاہے تربیت میں کمی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے لوگوں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے گالیاں برداشت کی ہیں، آپ نے فتوے سہے ہیں اور سامنا کیا ہے، مصائب کو برداشت کیا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں سلسلہ چشتیہ میں یہ بات عام نظر آتی ہے کہ سلسلہ چشتیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس بات کی طرف ترجیح دی جاتی ہے یا اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات چھوڑ کر کہیں جنگل بیابان میں چلے جائیں اور رہبانیت کی جا کے زندگی گزاریں، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے، مصائب کو برداشت کرنا ہے، تنقید کو برداشت کرنا ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے اسوہ حسنہ کے مطابق پھر بھی برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور دین کا پیغام عام کرنا ہے۔ آپ کیونکہ نائب رسول ہیں، آپ کیونکہ عطائے رسول ہیں، تو آپ کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی تنقید کی جاتی تھی یا آپ کی طرف کوئی انگلی بلند کرتا تھا تو آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہی دعا کیا کرتے تھے جو نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟
کہ مولا یہ مجھے جانتے نہیں انہیں ہدایت عطا فرما. تو عطائے رسول اور نائب رسول فی الہند کی زندگی میں، خواجہ غریب نواز کی زندگی میں ہمیں یہ چیز عام نظر آتی ہے. تو آپ نے جو مبلغ اسلام ہونے کا رتبہ پایا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین دلائل کے تبادلے کے ساتھ دین اسلام کا پیغام آگے پہنچایا. اور سب سے اہم چیز کہ آپ کو دین اسلام کا کامیاب مبلغ اور 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا اعزاز اس لیے نصیب ہوا کہ آپ اپنے وقت کے سارے بادشاہوں سے اجتناب کرتے تھے اور صرف احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسی کی بارگاہ سے طلب کرتے تھے، اور میرا رب اپنے رسول کے صدقے آپ کو عطا فرمایا کرتا تھا. وما علیہ الا البلاغ. میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس